اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں باقاعدہ. کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں, فزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھواتے ہیں. جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں جی فزیکلی نہ لکھیں, بس ہاتھ کے اشارے سے لکھتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو. بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں, ساتھ کفن میں رکھ دیں گے. عہد نامہ بعض لوگ, اب وہ عہد نامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے, اس کو رکھتے ہیں قبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا. میرے بھائی اس سے کچھ نہیں ہونا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں, قبر میں صرف ایک ہی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں. 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کا مال اور اس کے رشتہ دار, یہ قبر سے باہر رہتے ہیں. لہٰذا یہ قبر میں تو ان چیزوں سے کوئی نفع ہونے والا نہیں. جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے تو پھول کی تو اصل کوئی موجود نہیں ہے. اس کو جس حدیث پر قیاس کیا جاتا ہے نا وہ بھی بہت دور کا قیاس ہے. وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اسلام کو وہ غیبی خبر دے دی, دکھا دیا اور فرمایا کہ کسی بہت بڑی بظاہر وجہ سے نہیں. ایک شخص جو ہے وہ چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی, یعنی یہ بریکٹ میں جو اگلے الفاظ ہیں, یعنی وہ لوگ کہتے ہیں تسبیح کرتی رہیں گی, یہ بریکٹ میں ہوتے ہیں. اصل میں الفاظ ہیں کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب اس حدیث کے تحت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہری جو ٹہنیاں ہیں وہ زندگی کی علامت ہے اور وہ زندہ چیز جب اللہ کا ذکر کرے گی تو اس کی برکت سے قبر والے کو نفع پہنچے گا. اب یہ سب کچھ ایکسپلینیشن ہے, اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. اور اس ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کوئی ہری ہو یا سوکھ جائے, دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ تم اس کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے الرعد, یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو کوئی خشک چیز ہو یا کوئی تر ہو, ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. بعض محدثین کا یہ موقف ہے کہ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ٹہنیاں لگائیں اور اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. تو یہ بات زیادہ وزنی لگتی ہے. بہرحال اس سے اصل ثابت ہو گئی کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں. پھول ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہے کیونکہ وہ تو آپ نے خرید کے ڈالنے ہیں اور پھر آپ کے وہ کام بھی نہیں آنا. ٹہنی تو پھر بھی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ جب تک ہری رہیں گی وہ تو ہری رہیں گی, پھول تو کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی خشک ہو جانے ہیں, آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو ٹہنی ہی لگائیں, اتنی دور کا قیاس نہ کریں. اور پھر پھولوں میں ایک رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے اور اسلام میں قبروں کی یہ والی رسپیکٹ نہیں ہے کہ لوگ وہ اس کی اس قسم کی رسپیکٹ کریں. ویسے تو ہر مسلمان کی قبر کی رسپیکٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ انگاروں پہ بیٹھ جائے. یعنی قبر کی آپ توہین نہیں کر سکتے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس طرح کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ معاملات اتنے آگے چلے جائیں. اور عموماً جو قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں, یہ پھول ڈالے جاتے ہیں, وہ اس قسم کی رسپیکٹ ہے. اور اس طرح کی رسپیکٹ تو نبی الاسلام نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد, اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے, آخری وقت آپ کا قریب تھا اور آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے تکلیف کی وجہ سے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور یہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ کیا جائے. اور آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم بھی زائرین کی زیارت کے لیے اس قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے, لیکن ہم ڈر رہے تھے. تو اس طرح کی رسپیکٹ نہ ہو کہ جس میں معاملات بہت آگے چلے جائیں. باقی یہ درست ہے کہ آپ ٹہنی لگا سکتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے. اور حضور کی
میں تو سمجھتا ہوں ہاتھوں کی برکت. دیکھیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے میت کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پھولوں والا کام کرنے کی ضرورت نہیں, کئی اور طریقے رکھ دیے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں, 5 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے, تو جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے دعا کرے گا اس میں, تو وہ نفع اسے پہنچے گا. تو پھول ڈال کے ضرور نفع پہنچانا ہے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرو, قبر کے اندر جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں استقامت کے لیے, یہ بھی اس کے لیے نفع ہے. پھر اس کے بعد بھی جب آپ کبھی قبر پہ جائیں تو صحیح مسلم میں موجود ہے آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اے جو مسلمان مومنین اور مسلمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ دفن ہو تم پر سلامتی ہو, ہم بھی اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے, ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ دعا کا بھی نفع ہے, وہ آپ نے قبرستان جب بھی جانا ہے دعا کرنی ہے تو وہ بھی نفع اس کو پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ رسومات ہیں وہ بھی صحیح ہے, جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو بڑی لمبی وہ حدیث ہے, اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں لے کے جانی, ساتھ نہ کوئی آگ لے کے جانی ہے, اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پر پانی چھڑک دینا. تو اس سے پتہ چلا کہ قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے. اور میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا, یعنی اس کے اوپر نہیں, یعنی مراد اس کے سائیڈ پہ, جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے, اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے, تاکہ میں اپنے قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہو. تو قبر پہ بیٹھنا اتنی دیر تو یہ سنت ہے, یعنی ظاہر ہے سنت اس اعتبار سے ایک صحابی تعلیم کر رہے ہیں. تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی سنت ہو گیا, جنازے کی دعا بھی سنت ہو گئی, قبرستان کی دعا بھی سنت ہو گئی. اور سورۃ الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے اگلے جو لوگ گزر چکے مر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ تو ہم عام دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ ان تک پہنچتا رہتا ہے, وہ ہم نے دعا کرنی ہے ہر صورت میں. باقی اللہ کی مرضی کسی کے حق میں دعا قبول کر لے. تو وہ اس قسم کی جو رسومات ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں جتنے معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں. اس طرح قبر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی آپ کے جسم مبارک اور مٹی کے درمیان, تاکہ یعنی وہ مٹی نہ لگے جسم مبارک اور کفن کو. تو قبر کے اندر آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں, یعنی اس کو میت کو مٹی سے بچانے کے لیے, بالکل درست ہے. اور قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مٹی کے بعد ڈالنے کے بعد یہ بالکل درست ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی عطر وغیرہ کی بوتل ضائع کرنے کی ضرورت ہے, اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھولوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو کوئی اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. اب وہ جس طریقے سے قیاس کر رہے ہیں تو وہ پھر قیاس ملٹی پلائی ہوتا جائے گا, اور مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس میں فضول خرچی والا عنصر بھی اور قبر کی ایک ضرورت سے زیادہ تعظیم والا معاملہ بھی آ جاتا ہے جو اس میں فٹ ان نہیں بیٹھتا. خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو اپنے اپنے معاملات کرنے کی اجازت دیں. یہاں تو لوگ قبروں پہ اذانیں دے رہے ہیں, یعنی اگر قبر پہ اذان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان ہو جاتی نا, وہ تو نماز تھی اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی. جب نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں ہے تو قبر کے اوپر اذان کہاں سے؟ پھر میت کے ساتھ جاتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. آپ اگر کہہ دیں کہ ثابت کیوں کہتے ہیں, آپ کلمے کو نہیں مانتے. آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کی چیزیں ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. بھئی اگر اسی چیز کے طریقے سے چیزوں کو منوانا ہے تو پھر کل کو ہم کہیں گے کہ آپ جنازے کی اذان اور عید کی اذان شروع کریں, تو یہ کہیں گے نبی علیہ السلام نے نہیں دی ہے, ثابت نہیں ہے. تو آپ کہیں پھر ہم ان کو پھر یہ کہیں گے کہ پھر آپ تو اذان کو ہی نہیں مانتے. تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں لیکن جدھر ہے وہاں مانتے ہیں نا. تو سر ہم بھی وہیں پہ اذان مانتے ہیں جہاں پہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بس اس طرح سے چیزیں ان لوگوں نے بنا دی ہیں. اب کیا کیا جائے, اس طریقے سے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچایا جا سکتا زبردستی دھونس کے ساتھ. میت کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرے ہوئے شخص کو, میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو بعد میں بھی جاری ہے. دوسرا فرمایا علم کی بات,
جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم، قیامت تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کریں گے تو امام بخاری امام مسلم کا آٹومیٹکلی ثواب مل رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔